اگر دادی دیکھ لیتی تو انہیں بتانا پڑتا کہ اس پہر کون کھانا کھا رہا ہے۔ سوچیں اگر انہیں بتا دیا جاتا کہ ان کی انتہائی لاڈلی، بگڑی ہوئی، ضدی اور اڑیل صاحبزادی نے کھانا نہیں کھایا ہے تو وہ کیسا رد عمل دیتی؟ یقیناً آپ تفصیلات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہوں گی۔ وہ اس کے ڈرامائی انداز پر ایک بار پھر سے ہنستی تھی۔ وہ صرف اسی کے ساتھ ایسے ہنسا کرتی تھی اور لوگوں کے لیے اس کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا ناممکنات میں سے تھا۔ کتنی باتیں آ گئی ہیں تمہیں وجی، کہاں سے لاتے ہو اتنی باتیں؟ کیا مطلب کہاں سے لاتا ہوں؟ آپ کو میرے ذہین ہونے پر شک ہے کیا پھپھو؟ خفا سے ابرو سکیڑ کر پوچھا تھا اس نے۔ نازنین نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، پھر تپانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ تمہاری ذہانت پر شک نہیں، ہاں البتہ تمہارا مجھ سے زیادہ ذہین ہونے پر شک ہے۔ آپ اور ذہین بس رہنے ہی دے پھپھو۔ ارے پھپھو سے ایسے بات کرتا ہے کوئی؟ اور بھتیجے سے کیسے بات کرتے ہیں؟ علم ہے کچھ آپ کو؟ میں نے کہا کچھ غلط بولا ہے؟ بے نیازی سے کندھے اچکا کر نازنین نے کہا، ساتھ ہی وہ اس کا لایا کھانا بہت ہی رغبت سے کھانے لگی تھی۔ وجدان نے اسے کھانا کھاتے دیکھا تو سکون کا سانس خارج کیا، پھر مسکرایا۔ کیسے تھے وہاں سب؟ یقیناً انتہائی پلاسٹک کے ہوں گے۔ بالکل، اتنے مصنوعی انداز تھے سب کے وجہ کہ میرا دل گھٹنے لگا تھا۔ ہر بات، ہر وضع، ہر انداز اس قدر طے شدہ تھا کہ مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ کسی نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ اس نے ہاتھ روک کر چونکتے ہوئے دیکھا تھا اس کی جانب۔ وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ معصوم سیاہ آنکھوں میں فکر ہلکورے لے رہی تھی۔ نازنین کا دل جانے کیوں اگلے ہی پل پسیج گیا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، سب اچھا تھا، ٹھیک تھا۔ اس نے سکون سے کہہ کر آخری نوالا لیا اور پھر ٹرے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ اس نے تایا اور باقر ہمدانی سے ہوئی گفتگو نامحسوس طریقے سے حذف کر دی تھی۔ وہ بلا وجہ اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن وجدان کی تسلی نہیں ہوئی تھی شاید۔ سچ بتائیں؟ بالکل سچ بتا رہی ہوں میں۔ اب تم جا کر سو جاؤ کیونکہ صبح کالج بھی جانا ہے، اور کھانے کے لیے بہت سارا تھینکس۔ اس نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی تھی۔ وہ سرخ ہو کر یہاں سے وہاں دیکھنے لگا تو نازنین ہنس پڑی۔ وہ آج بھی اتنا ہی چھوٹا سا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی پھپھو، کیا میں آج یہیں سو جاؤں؟ اس نے پوچھا تو نازنین نے بخوشی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد اب وہ دونوں کچھ اس طرح لیٹے تھے کہ وجدان نے اپنا بستر زمین پر ڈالا ہوا تھا اور نازنین بیڈ پر دراز تھی۔ اس کے بال بیڈ سے نیچے جھول رہے تھے اور وجدان ان سے کھیل رہا تھا۔ یہ اس کی بہت پرانی عادت تھی، اس کے بالوں سے کھیلنا۔ اسے اپنی پھپھو کے لمبے خوبصورت بال بہت پسند تھے۔ سو جاؤ لڑکے، نیند نہیں آ رہی؟ اس کی آواز ابھری۔ نازنین نے کروٹ اس کی جانب لی۔ کیوں نیند نہیں آ رہی؟ مجھے کہانی سننی ہے۔ ایک پل کو اسے لگا گویا وہ 18 نہیں 8 سال کا وجدان ہو، وہی جسے کہانی سنے بغیر نیند نہیں آیا کرتی تھی، وہی جو دادی کی کہانیوں کے باوجود بھی آدھی رات کو اپنا بستر سمیٹے اس کے کمرے میں آ دھمکتا تھا، کیونکہ بقول اس کے دادی کی کہانیاں بہت بور تھیں۔ پھپھو کی کہانیوں کا چارم ہی الگ تھا۔ بڑے ہو جاؤ اب پلیز، بس ایک کہانی چھوٹی سی۔ نازنین نے اس کے اصرار پر گہرا سانس لیا تھا، پھر سیدھی ہو گئی، چھت کو تکنے لگی۔ ایک کہانی نے بہت چپکے سے اس کی یادوں کا احاطہ کیا تھا۔
کھڑکی کے راستے کمرے میں گرتی چاندنی میں اس کی بہت اداس سی آواز اوپری تھی۔ وہ ایک بہت تھکا ماند سا آدمی تھا وجدان۔ وہ زندگی سے تھک گیا تھا۔ اس کے سر پر کاموں کا انبار تھا۔ وہ ہر دن اتنے کام سمیٹتا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا تھا۔ گھر والوں کا اکلوتا سہارا تھا وہ۔ ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے حصے کی خوشیاں کاموں کی دھول میں تحلیل ہو کر عنقا ہوتی گئیں۔ اس کی سکت تھمنے لگی تھی۔ وہ ہر اس لمحے کی ذمہ داری سے تھک چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وجود کسی جانور کسی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ رات ہی رات میں ایک کیڑے میں تبدیل ہو گیا تھا، ایک مکروہ سے کیڑے میں۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہری تو ساکت فضا نے ایک ابرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی ساری زندگی کسی فلم کی مانند گردش کرنے لگی تھی۔ وہ ڈر کر اپنے کمرے سے بھاگ رہی تھی۔ وہ بابا کے سامنے گری رو رہی تھی۔ وہ اب خاندان بھر کی چپتی ہوئی نگاہوں کا مرکز تھی۔ اسے ذہنی مریض قرار دیا جا رہا تھا۔ اسے اب ماہر نفسیات کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ وہ اپنے حلقے میں بیمار ذہن رکھنے والی بچی تسلیم کی جا رہی تھی۔ وہ بھی ایک انسانی صورت رکھنے والی کمزور سی کیڑی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو کم سنی میں ایڑیاں رگڑ کر مرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بیماریوں کی زد میں دے دیا تھا۔ وجدان جو اپنے بستر پر دراز تھا محصور سا سنے گیا۔ چاندنی کمرے میں کسی اداس روشنی کی مانند تحلیل ہونے لگی تھی۔ وہ ایک کیڑا بن گیا وجدان۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے کام کا نہیں رہا۔ ہر رات وہ اسی اذیت میں کاٹتا تھا کہ وہ کیا بن گیا ہے۔ اس کے اوپر لدا بوجھ اس کی کمر توڑنے لگا تھا۔ اس کے حالات نے اسے کیڑے میں تبدیل کر دیا تھا۔ حالات انسان کو انسان سے جانور میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالات انسان کو کرید کر اس کے اصل سے ملوا دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنے اصل سے مل گیا تھا۔ اور جانتے ہو وجی، وہ اپنے اصل سے ملنے کے بعد اس پر جو آشکار ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔